کہ اس پورے جنازے کو دولہے کی شکل میں جاتے ہوئے بار بار ہماری آنکھوں نے دیکھا۔ میں ممبئی سے پہنچا تھا، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کی خبر سنتے ہی اسی رات کو پہنچا جس رات آپ کا وصال ہوا تھا، یعنی آج ہی کی رات۔ جب وہاں پر پہنچے تو بریلی کی گلیاں ایک عجیب سا منظر ڈھا رہی تھی۔ وہ لمحے آج بھی دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے میں ہمیشہ اپنے ایک لباس میں رہتا تھا۔ میرا عمامہ، میرا جبہ، میرے لباس اگرچہ کچھ لوگوں کو کھٹکتے ہوں، مگر میں بچپن سے اس چیز کا عادی ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انہی مناظر کو دیکھ کر کے میں اس کی پابندی کرتا تھا۔ مگر جس دن وہاں پر میں رکشے سے اترا، بہت لمبی قطار، بڑی لمبی بھیڑ، اور دیکھا کہ علماء، مفتیان کرام، بڑے بڑے صالحین قطار میں کھڑے ہیں جنازے کی زیارت کے لیے، نمبر آنے کے لیے، اور اترتے ہی میرا عمامہ بھی گر گیا۔ اسی دن میں نے محسوس کیا کہ سارے تاجور اپنا تاج یہاں پر نیچے رکھ دیں، اس لیے کہ یہ تاج الشریعہ کا مقام ہے۔ تاج الشریعہ کی اس شہر پاک میں پہنچنے کے بعد ہماری آنکھوں نے جو دیکھا، پھر وہ شعر مجھے یاد آیا۔ اتفاق ایسا کہ گھر میں داخلہ مجھے ملا، اور میں ابھی تک یہ محسوس کرتا ہوں، کب کبھی آتی ہے بیان کرتے وقت۔ اس کمرے کے پاس تھا جہاں پر آپ کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا، اور تیاری کرتے کرتے دوسرا دن گزرا۔ جس وقت وہ جنازہ ہماری آنکھوں کے سامنے آیا، عزیزان گرامی وقار، وہ ایک عظیم دولہا جس طرح سے جاتا ہے پوری کائنات کو اپنا عاشق بنا کر کے، یہ میرے حضرت خود فرمایا کرتے تھے، اپنی تقریر میں خود آپ نے فرمایا تھا، یاد داری کے وقت زادن تو ہما خنداں بودند و تو گریاں۔ تجھے معلوم ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو روتا ہوا آیا تھا۔ ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے اور اس کی پیدائش کی خوشی میں سارے لوگ ہنستے رہتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور شاعر نے کہا، آ چنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند و تو خنداں۔ اے بندے اب ایسی زندگی گزار کر کے جا کہ جب تیری موت آئے تو سب رو رہے ہوں تیری جدائی میں اور تو مسکراتا ہوا جا۔ اس شعر پر عمل کرتے ہوئے میں نے تاج الشریعہ کے جنازے کو دیکھا، مسکراتا ہوا وہ بڑا چہرہ، جنازے میں بھی وہی رعب ڈھاتا ہوا جس طرح ہم جانے کے لیے آگے کپ کپاتے تھے، گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کانپتے تھے، جنازے کے پاس کھڑے ہو کر کے بھی وہی کیفیت تاری تھی۔ کئی لوگ ہم سے سوال کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے سامنے ایک عظیم تاجور کے ہونے کا احساس ہوتا اور ہم بات بھی نہیں کر پاتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی مثال ہے میرے عزیزو۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ جیسی ہی سڑکوں پر سے گزرا، ہم نے چیخیں بھی سنی، لوگوں کے آنسوؤں کے قطرے بھی دیکھے، دھڑکتے ہوئے دل بھی وہاں محسوس کیے، بلکہ بریلی کی گلیوں میں کئی لوگوں کو بے ہوش ہوتا ہوا بھی دیکھا۔ وہاں حالات ایسے تھے، دوسروں کی کیا بات بتاؤں، میری خود کی حالت، اسی گاڑی میں موجود تھا، لوگوں کی بھیڑ کو ہٹاتے ہٹاتے ایک وقت مجھے ایسا احساس ہونے لگا کہ شاید اب میری موت قریب آ چکی ہے، اتنا احساس ہوا۔ بعد میں محفل ختم ہونے کے بعد کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ہماری بھی یہی حالت تھی، ہم سمجھ چکے تھے کہ آج ہماری موت ہونے والی ہے۔ پانی کی شدت کی پیاس اور وہاں کے لوگوں کا ہجوم، لوگوں کی کیفیت، میں نے یہ محسوس کیا میرے عزیزو، یہ بھیڑ کی گرمی نہیں تھی، یہ وہاں کی ہمہ ہمی نہیں تھی، بلکہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، فرش پر ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا۔ اور سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ جب گزر رہا تھا، میں نے جسم مبارک کو ہاتھ لگا کر دیکھا ہے، 48 گھنٹوں کے بعد وہ جنازہ نکلا ہوا ہے۔ وفات کے بعد، آپ کے وصال کے 48 گھنٹوں کے بعد جنازہ جا رہا تھا، اور گاڑی جب چلتی تھی تو جسم ویسا ہی ہلتا تھا جیسے آپ کی زندگی میں ہلتا تھا۔ جسم اقدس آپ کا اتنا نرم و نازک تھا، کئی مرتبہ ہم ہاتھ پکڑ کر کے چلاتے رہے، مجھے اندازہ ہے حضرت کا ہاتھ جیسے ہی پکڑتے تھے تو ہمارے دونوں ہاتھ جیسے روئی کے پھاہے میں چلے جائیں،
یا ریشم کے ملائم کپڑے میں ہم نے اپنا ہاتھ رکھا ہو، اسی طرح کی کیفیت، ورنہ مردہ اکڑ جاتا ہے، مردہ سخت ہو جاتا ہے۔ آپ مردوں کو پکڑ کر کے دیکھیں، مگر میرے تاج الشریعہ کی وہ کیفیت نہیں تھی۔ آپ کے گال بھی گاڑی کے ہلنے سے ہل رہے تھے، آپ کا جسم پاک بھی ہل رہا تھا جیسے چمڑی ادھر سے ادھر ہلتی ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا تاج الشریعہ کی زبان سے، میں یہ کہنا چاہوں گا، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ ان لوگوں کی موت صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ ایک لباس بدل کر دوسرے لباس میں آ جاتے ہیں، ان کے درجات اور بلند کیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرام وقار، بریلی کی اس سرزمین پر آج آپ محسوس کریں گے، میں نے ایک دو نہیں بہت سارے ہندوؤں سے سنا ہے، بہت سارے ہندوؤں سے۔ میں بریلی شریف وہاں پر کپڑے سلوانے کے لیے ایک صاحب کے پاس جایا کرتا تھا، اور ان کے ایک ساتھ بیٹھنے والے وہ ہندو کئی لوگ آتے تھے اور کہتے تھے، ہماری پوری زندگی میں اس بڑے مولانا کے علاوہ ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اس بڑے مولانا کے جانے کے بعد ہم نے محسوس کیا ہے کہ بریلی اب خالی ہو گئی، بریلی اب خالی ہو گئی۔ یہ ہندو کہا کرتے تھے، آج بھی کہتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رعب پورے تمام عالم اسلام پر تو تھا ہی، لیکن دیگر ادیان اور دیگر مذاہب باطلہ کے لوگ بھی آپ کی قدر فرمایا کرتے تھے، دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت رکھتے۔